الذین، لڑو ان لوگوں سے، یلونکم من الکفاری، جو کفار میں سے، جو تمہارے ارد گرد کے کفار ہیں، جو تم سے ملتے ہیں، جو تمہارے ساتھ والے، ان سے لڑو، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور تمہارے اندر یہ سختی پائیں. ایسا نہیں کہ تم کافروں کے ساتھ جو ہے وہ معاندنانہ رویہ اختیار کرو، ان کو جو ہے بس چھوڑ دو، وہ جو کرتے ہیں کرتے رہے. نہیں، دین کے معاملے میں ان سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی. جب آپ کی بستی میں ہوں گے دین کے مطابق یہ عمل کریں گے. اگر دین کے مطابق نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ جناب شراب کے پرمٹ ان کو دے دیے جائیں، ان کو جو ہے وزارتیں دے دی جائیں، ان کو آپ کی پارلیمنٹ میں ان کو حصہ دے دیا جائے، آپ کی پارلیمنٹ کے یہ ارکان بن جائیں. نہیں، ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرو. اس لیے یا تو پھر یہ ایمان قبول کرنا ہے، ان کو ساری فیسلٹیز حاصل ہو جائیں گی. اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو یہ فیسلیٹیڈ لوگ نہیں ہوں گے، ان کو فیسلٹی نہیں ملے گی. یہاں رہیں گے، یہاں کے شہری ہوں گے، یہاں کھائیں گے، کمائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن انتظامی امور میں، یہاں کے معاملات میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ معاشی پالیسی بنا رہے ہیں تو جناب قادیانیوں کو بھی شامل کر لو، کرسچنز کو بھی شامل کر لو، یہودیوں کو بھی شامل کر لو، کافر اور مشرکوں کو بھی شامل کر لو. نہیں، جب ملکی معاملات، علاقائی معاملات ہوں گے، اس میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. یہ بالکل ان کے لیے مالک فرماتا ہے کہ اس معاملے میں ان سے لڑو، اور وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ تمہارے اندر یہ سختی پائیں، دین کے معاملے میں یہ سختی پائیں. اور وَاعْلَمُوا، جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، متقیوں کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اگر تم نے ان سب کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جب کوئی سورت، اذا ما انزلت سورت، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، وَمِنْهُمْ، تو ان میں سے من یقول، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ایکم زادت ہذہ ایمانا، کہ اس سورت نے ان کے کون سے ایمان میں اضافہ کر دیا. یہ منافقین کی بات کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں ان سے اس سورت نے ان کے ایمان میں کون سی زیادتی کر دی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان اس قرآن سے اور بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے. دیکھیں یہ اسلام کا، قرآن کا، دین کا یہ ایک اصول ہے کہ جب بھی دین کی بات آتی ہے تو ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ کم اور زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے، ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے. لیکن احناف کے نزدیک ایمان جو منجمد ہے، ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا، بس جیسا ہے ویسا رہتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جو ایمان والے ان کا ایمان جو اور بڑھ جاتا ہے. تو قرآن کی یہ دلیل ہے کہ ایمان جو ہے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے ایمان کا لیول جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. جب اس کا ایمان کا لیول کم ہوتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، اور جب وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی قرآن کی آیت سنتا ہے، کوئی درد سنتا ہے، تو اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، یہ فلیکچویٹ ہے ایمان جو ہے. لیکن احناف کے نزدیک ایمان فلیکچویٹ نہیں ہے، بس جو مسلمان ہو گیا بس وہ مسلمان ہے، اب اس کا ایمان جو منجمد ہے، جمع ہوا ہے، وہ کم زیادہ نہیں ہوتا. تو حدیث میں بھی اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ہم یستبشرون، اور وہ خوش ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ، پس بڑھتی ہے ان کے لیے، رجسن، گندگی بڑھتی ہے، پلیتی بڑھتی ہے ان کے لیے، إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی ناپاکی پر اور ناپاکی بڑھ جاتی ہے. وَمَاتُوا، اور یہ مرے، وَهُمْ كَافِرُونَ، تو یہ کافر ہی مرتے ہیں. اولا یرونا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون، کہ یہ لوگ آزمائے جاتے ہیں، فتنے میں ڈالے جاتے ہیں، فی کل آمن، ہر سال، مرتن، ایک مرتبہ، او مرتن، یا دو مرتبہ، ہر سال یہ جو ہے فتنے میں ڈالے جاتے ہیں.
سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ جو ہے ان کو جو ہے فتنے میں ڈالا جاتا ہے. کبھی جو ہے کوئی آیت نازل ہو گئی، یہ فتنے میں پڑ گئے. کبھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ فتنے میں پڑ گئے. کبھی ان کو منع کر دیا، یہ فتنے میں پڑ گئے. سال میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں. ثم پھر لا یتوبون، یہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں کہیں ہماری طرف تو ہمارے لیے تو کوئی چیز نازل نہیں ہو رہی، کوئی ہمارے خلاف تو بات نہیں آ رہی، کوئی معاملہ جو ہے ہمارے خلاف تو نہیں جا رہا. ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہے. هل یراکم من احد، کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کسی کو؟ تم منصرفو، کہ پھر یہ پھر جائیں. پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ پھر جاتے ہیں، پھر یہ سرکنا شروع کر دیتے ہیں، نکلتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ قوم لا یفقہون، یہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق کہ آیا تمہارے پاس رسول، ایک رسول تمہارے اپنوں میں سے، تمہارے اپنے لوگوں میں سے. عزیز علیہ ما عنتم، کہ یہ تمہارے لیے تمہیں عزیز رکھتا ہے، تمہاری تکالیف کو جو ہے. حریص علیکم، اور تمہارے لیے یہ حریص رہتا ہے ہر وقت تمہاری اچھائیوں کے لیے. بالمؤمنین، مومنین کے لیے. رؤوف الرحیم، اور یہ بردبار ہے، شفیق ہے، رحم کرنے والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ پھر جائیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. وہ رب جو ہے عرش عظیم کا پالنہار ہے، مالک ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر